الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. ہمارے حضرت جی دامت فیوزہم کے ملفوظات میں سے مجالس ناصریہ جلد قوم صفحہ 64 حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ صدق دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کلمے کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک آدمی کے پڑھے ہوئے کو قبول فرما لیں اور اس کی برکت سے پوری دنیا کو بخش دیں. اس میں گنجائش ہے. بھائیو، اس ایک کلمے کا نور اور وزن اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی توحید کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر برکت کس وجہ سے ہے کہ یہ ایک طرف توحید کا اور دوسری طرف رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. اور اللہ کو توحید کا اور رسالت کا اعلان کرنا، پرچار کرنا یہ بے حد پسند ہے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا زیادہ کثرت سے ورد رکھتا ہے، میرا وجدان ہے، میرا کشف یہ کہتا ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام پیار کرتا ہے. اور جو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، میرا کشف یہ کہتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو جو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوگا تو اللہ اس سے خوش ہوگا. تو حضرت فرماتے تھے کہ میرا کشف یہ کہتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا. اور جو کلمہ طیبہ پڑھے گا اس سے رسول اللہ خوش ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوا کرتے تھے جب کوئی ایمان قبول کرتا تھا، اتنا خوش ہوا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تھی کہ کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لے. اور بہت سی روایات میں آتا ہے، مثلا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا جددوا ایمانکم بقولہ لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو تجدید میں لیتے رہا کرو، اس کے اندر جدت لاتے رہا کرو، یعنی اس کے اندر تر و تازگی لاتے رہا کرو، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ حضور علیہ السلام اس کا حکم فرما رہے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کی بات ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. یہودی بھی اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے. چنانچہ وہ اپنا جنازہ لے کر جا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. صحابہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ایمان سے محروم رہ گیا، اس پر میں رو رہا ہوں.
یعنی کوئی کلمہ نہ پڑھ سکا. اس پر حضور علیہ السلام کو دل کی ایک قلق ہوا کرتا تھا, ایک فکر ہوتی تھی کہ آخر یہ کلمہ کیوں نہ پڑھ سکا, میں اس تک کلمہ کیوں نہ پہنچا سکا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب اپنی بعثت کا اعلان فرمایا, نبوت کا اعلان, تو آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اوپر کی ہونے کی وجہ سے پیچھے دیکھ سک رہا ہوں اور پیچھے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو کھڑا ہے, اگر تم میں یہ سنو کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے, تو تم میری بات کو قبول کرو گے, تسلیم کرو گے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا وہ پہاڑی پہ چڑھا کوہ صفا کی, اور اوپر چڑھ کر اس نے پیچھے کی جانب دیکھا, کچھ لشکر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. لیکن حضور علیہ السلام کے کہنے پر اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے, لیکن میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتا ہوں لیکن تیرے کہنے کو نہیں جھٹلا سکتا, تیرے کہنے کو جھٹلا نہیں سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تصدیق لے لی اور یہ دیکھ لیا کہ یہ مجھ سے میرے کہنے پر اتنا یہ مجھے صدیق سمجھتے ہیں, سچا سمجھتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اب کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس پر ابو لہب نے حضور علیہ السلام کو سخت بات کہی کہ ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ, انہوں نے ہمیں ایسی بات کہی. اس پر یہ سورۃ اللہب کا نزول ہوا, تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ٹوٹ جائیں لہب کے ہاتھ, ابو لہب کے ہاتھ. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کا کسب اس کے کام آیا. تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ وعید نازل ہوئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے سے بے حد خوش ہوا کرتے تھے. تو یہ اس کلمے کے اندر برکت یہ ہے کہ ایک طرف یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور دوسری طرف رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہے. آپ کی رسالت کی تصدیق ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ. تو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے, اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اس کلمے کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے پڑے ہوئے کو قبول فرما لے اور اس کی برکت سے پوری دنیا کو بخش دیں. تو اس میں گنجائش ہے, پوری دنیا کو بخش دیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, پوری دنیا کو بخش دینا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ میرے بندے جہنم میں جائیں. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے تمام بندے جنت کے راہی ہوں, جنت کے راستے پہ چلنے والے ہوں, جنت پہ پہنچیں. اللہ کا تو یہ چاہت ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا بھی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں چاہتا, ظلم پسند نہیں کرتا. بندے اگر خود جہنم کے راستے پہ جا رہے ہوں تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جائیں, بندے خود جا رہے ہیں. بندوں نے خود جہنم کا راستہ چن لیا, اللہ نہیں چاہتا. لہذا اللہ تو سب کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. لہذا ایک کلمہ کی پڑھنے کی برکت سے, ایک شخص کی برکت سے اللہ سب کو بخشنے کی یہ چاہت رکھتا ہے. تو اللہ کر سکتا, اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت بعید از قیاس نہیں کہ چھا جائے تمام انسانوں پر, اور یہ ہے حقیقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ کے 70,000 امتیوں کو بلا حساب کتاب جنت میں دخول ہوگا, اور ان ہر 70,000 میں سے ہر ایک جنتی کے ساتھ اس کے ہمراہ 70,000 مزید مسلمان ہوں گے. اگر آپ 70 کو 70,000 سے ضرب دیتے ہیں
70,000 کو 70,000 سے تو یہ اربوں میں چلی جاتی ہے، تقریباً 4.5 ارب بن جاتے ہیں۔ 4.5 ارب مسلمان بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارا نام ان میں سے لکھ لے۔ تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ بلا حساب کتاب بخش دے، لیکن اس کے لیے کچھ طریقے اصول ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہے کہ ہر ایک کو بخشے، لیکن اس کی بخشش اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے کوئی طریقے ہیں، کچھ لوازم ہیں، اور ان طریقوں کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ انسان یہ چاہت دل میں رکھے کہ وہ بخشا جائے۔ انسان دل کے اندر کی چاہت رکھے کہ وہ بخشا جائے، تو پہلے نمبر پر تو یہ چیز کہ انسان چاہت ہو کہ میں بخشا جائے، کیونکہ جب تک انسان کی چاہت نہیں ہوتی تو وہ اس راستے سے چلے گا نہیں۔ دیکھیں نا، انسان کو کسی کام کی کرنے کی چاہت ہوتی ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی چاہت ہوگی تو پھر نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تو کیسے پڑھے گا؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ جنت میں جانے کی ایک خواہش ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس جنت کی طلب دعا کی صورت میں اللہ سے کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انا نسألک الجنہ یہ دعا پڑھے، اور مستقل ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا دے، اللہم انی اسألک الجنہ اپنے لیے، یا پھر اس کو ہم جمع کے صورے میں لے لیں، اللہم انا نسألک الجنہ، ایسا ہم سب کو جنت میں داخلہ فرما دے۔ تو اگر 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد جنت کی داخلے کے لیے دعا کریں تو حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت اس کا انتظار کرتی ہے، جنت اس کی منتظر بن جاتی ہے۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، یہ اپنے لیے اور سب کو اگر جمع کی صورت میں لے لیں، اللہم اجرنا من النار، اگر یہ دعا پڑھے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تو جہنم خود اس شخص کی جس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر مت ڈالنا۔ تو کتنا آسان ہو گیا جنت میں جانا۔ تو پہلے نمبر پر جنت کی خواہش ہے، دوسرے نمبر پر جنت کی طلب کی دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اپنے لیے بھی کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر جب انسان سب کے لیے جنت کا سوال کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس کا دل ہر مسلمان کے محض کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ بھائی دوسروں کے لیے دعا کرنے والا کون ہوتا ہے جو اپنے دل کے اندر کوئی محض نہ رکھتا ہو؟ تو جب انسان دوسروں کے لیے خیر چاہنے والا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے خیر اس کی اپنی جھولی میں پہلے آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے سب سے پہلے خیر اس کو ملتی ہے۔ آج ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو سب اللہ سب سے پہلے کی دعا ہمارے حق میں قبول کرنا۔ یہ 3 کام ہم سب لازم کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جنت کی خواہش، جنت کے لیے دعا، اور اپنے دل کو ہر مسلمان کے محض کے ساتھ۔ پھر دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں کی برکت سے جنت خود ہمیں تلاش کرے گی۔ اللہ ہمیں راستے کا مسافر بنا دیں، یہ بڑا عظیم راستہ ہے، جنت کا راستہ ایک بہت عظیم راستہ ہے۔ اس پر صحابہ چلے، اس پر اہل بیت چلے، اس پہ تابعین تبع تابعین چلے، اس پر مؤمنین اور
ظاہرین وہ اس راستے پہ چلیں. تو اتنا عظیم راستہ ہو جس پر اتنے عظیم لوگ چلے ہوں کہ یہ راستہ اگر ہم بھی اختیار کر لیں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سعادت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ بھائیوں اس ایک کلمے کا نور اور وزن اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی توحید کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے. کبھی کبھار فقیر کا دل کرتا ہے کہ سارا دن زور زور سے اس کلمے کو پڑھا جائے تاکہ لوگ اس کلمے کو سنتے رہیں, گواہی دیں کہ یہ فقیر اللہ کی توحید کا نغمہ گا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعلان کر رہا ہے. لوگوں اس سے بڑھ کر اور کوئی ذوق نہیں, اس سے بڑھ کر اور کوئی ذوق نہیں کہ اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ذوق نہیں. ہمارے حضرت فرماتے کہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلہ چشتیہ نظامیہ, ان کی وفات ہوئی تو میں ان کے جنازے میں شریک تھا. ان کی غسل دینے میں شریک تھا. تو فرماتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ جو تھے یہ بزرگان یہ لا الہ الا اللہ کا بہت ذکر ہے. ان کا ذکر پاک الفاظ, ان کا ذکر تحلیل لسانی, ان کا ذکر بارہ تسبیح, یہ سب کا سب یہ وہی لا الہ الا اللہ. چنانچہ سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگان ہوتے ہیں وہ کلمے کا بہت ذکر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں انہی میں سے ایک بزرگ جیسے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے جو ملتان ہے میں ان کی غسل کے اندر شریک تھا. تو جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی جو وضو کے آزاد ہیں, ہاتھ, چہرہ, پیر, یہ اور گردن کا یہ حصہ جس پر مسح کیا جاتا ہے یہ روشن ہو گیا, چمکنے لگا. ایک تو یہ کہ یہ کلمہ طیبہ کا بہت ورد رکھتے تھے, دوسرا یہ 40 سال ہو گئے تھے کہ ان کی تصویر اولا موت میں ہوئی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت سیدنا مرشدنا حضرت سید محمد علام شاہ جیلانی رحمہ اللہ کے وسیلے سے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے فقیر کے غریب خانے پر دعوت قبول کروائی. حضرت شاہ صاحب ملتان میں موجود نہ تھے لیکن حضرت مدنی سے دعوت کا وقت دے دیا. حضرت شاہ صاحب نے فقیر کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت مدنی کے لیے سواری کا انتظام کر دیجیے گا, کیونکہ بعد میں حضرت مدنی نے دارالسلام کے سالانہ پروگرام میں بھی تشریف لے جانا تھا. فقیر جب حضرت کو لینے کے لیے گیا تو کار میں حضرت مدنی کے علاوہ حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب بھی تھے. یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب دہلی یہ بہاولپور کے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ ان کا نام عبداللہ شاہ صاحب بھی تھے. حضرت مدنی نے پوچھا کہ آج رات کا کیا پروگرام ہے. حضرت مولانا عبداللہ دہلوی صاحب نے فرمایا کہ عشاء کے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمہ اللہ کے مزار مبارک پر حاضری ہوگی. تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں اور شاہ ملتان ہیں. اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں اور شاہ ملتان ہیں. تو مولانا عبداللہ شاہ دہلوی نے یہ فرمایا کہ حضرت کتنا لطف پائے گا کہ جب شاہی مدینہ اور شاہ ملتان کی ملاقات ہوگی. مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی کو شاہ مدینہ فرمایا کہ شاہ مدینہ کی شاہ ملتان سے ملاقات ہوگی. حضرت مدنی نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی گستاخی ہے, یہ فقیر شاہ مدینہ نہیں گدائے مدینہ. پھر فرمایا کہ یہ بزرگ شاہ ملتان ہیں اور ان کی ہر سوموار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف آوری ہوتی ہے.
یہ تشریف آوری کا کیا کیا مقصد ہے؟ یہ مقام وزارت کہلاتا ہے۔ مقام وزارت سے مراد ہے کہ عالم برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر اولیاء اللہ کی ایک جگہ پر ملاقات ہوا کرتی ہے۔ تو جس دن حضور علیہ السلام تشریف نہ لائیں اور کسی اور کو ان کی جگہ پر وزارت کرنی ہو، صدارت کرنی ہو، تو اس مقام کو مقام وزارت کہا جاتا ہے، اور وہ وزیر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان میں سے ایک حضرت شاہ ذکری ابوثانی رحمہ اللہ تعالیٰ مقام وزارت ہے، اور ایک حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کو مقام وزارت کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے پھر فرمایا کہ حضرت دوسری جگہوں کے مقابلے میں مدینے کا غزہ بھی افضل ہے۔ جب انہوں نے یوں کہا نا کہ میں شاہ مدینہ نہیں، میں غزائے مدینہ ہوں، تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے دل بھی فرمانے لگے حضرت دوسری جگہوں کے جو غزہ ہیں وہ بھی یہاں کے شاہ ہے، مدینے کا غزہ بھی افضل ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بھائیو، یہ روحانی دنیا کے لوگ ہیں جو اس دنیا کے باطنی ہیں، ہم وہاں کے باطنی نہیں۔ اللہ ہمیں پرواز نصیب فرمائے اور ایمان نصیب فرمائے، ان چیزوں کی برکات کا انکار مت کیا کریں۔ اللہ والوں کی کتابوں میں اور ان کے ملفوظات میں کچھ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ عجیب اس وجہ سے کہ وہ شریعت کی روح سے ہمیں اس کی کوئی نظر نہیں آتی، اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی ہوتی قرآن میں، حدیث بظاہر، لیکن اس ایک اعتماد ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے اللہ والوں نے جب یہ بات فرمائی ہے، جیسے مقام وزارت کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن اللہ والوں نے فرمایا ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہوگی، ایک یقین ہوگا، تو پھر ان حضرات کی جو ذات ہے اس پر اعتماد ہوگا۔ جب ان کی باتوں پر اعتماد نہیں تو پھر ان کے اوپر کیسے اعتماد ہوگا؟ شیطان کا سب سے بڑا جو اعتبار ہوتا ہے نا وہ یقین پر یہی ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کی باتوں پر اعتماد ختم کرواتا ہے، اور اعتماد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یقین سے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یقین کی ضد شک ڈالتا ہے، اس کا بات یہ ہے کہ وہ شک ڈالتا ہے کہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، نظر تو آ گیا ہے کہ نہیں۔ تو جب شک آ جاتا ہے مرید کے دل میں تو پھر شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے شک کے آگے جانا ہے اور اپنے مشاہد کی باتوں پر اعتراض کرنا۔ جب یہ اعتراض کرے گا تو پھر اس کا جواب جب اس کو نہیں ملے گا تو آگے جائے گا، الزام لگائے گا، اور جب الزام لگانے پر بھی اس پر کوئی صحیح طریقے کے ساتھ اس کو جواب نہیں دے گا تو پھر یہ ان کو چھوڑ بیٹھے گا اور آنے لگا ہوگا، میرا کام تو بن گیا۔ لہٰذا شیطان شک ڈالتا ہے، شک ڈال کر پیچھے ہو جاتا ہے، یہ شک کی مسوسے کی صورت میں آتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے اس بات کو سمجھیے اور پہلے ہی اس بات پر فیض کر دیجیے کہ میرے شیخ نے جو فرما دیا حق فرمایا، مجھے اس پر یقین ہے، اور یہ یقین پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے دو طریقے میں یقین پیدا کرنا، ایک تو یقین پیدا کیا جاتا ہے بتکلف، یعنی تکلف سے، بھائی مجھے اعتماد ہے، میرے شیخ نے فرمایا، مجھے اپنے شیخ کی ہر بات پر اعتماد ہے، چاہے میرے شیخ نے جو کہا مجھے یقین ہے اس پر، کیونکہ مشائخ کی باتوں کو شریعت سے ہٹ کر نہیں سمجھنا چاہیے۔
اگر آپ کے شیخ متبع سنت اور صاحب نسبت ہو تو پھر ان کی کسی بات پر بے یقینی شک ہونا یہ ہونا نہیں چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بے یقینی نہیں، اس لیے کہ آپ کا شیخ سنت کی اتباع میں ہے، شریعت کی اتباع کر رہا ہے، اور اب خود پیر بن کے بھی بیٹھا بلکہ اس کو کسی نے دکھایا ہے، یعنی کہ وہ صاحب نسبت ہے، اس کو اپنے مشائخ سے مناسبت ہے، اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ اسے اس کے شیخ نے بٹھایا، اس کے شیخ کو اس کے شیخ نے بٹھایا، اور یہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے۔ یہ نسبت ہے، صاحب نسبت ہونا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ تکلفاً یہ کہا جائے کہ بھی مجھے اپنے شیخ کی ہر بات پر یقین ہے، اس لیے کہ میرا شیخ متبع شرع، متبع سنت اور صاحب نسبت۔ دوسرا یہ کہ اس کو یقین کو پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر اور مراقبہ، جب اللہ کا ذکر اور مراقبہ کثرت سے کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یوں ہو کہ فائدے بہت ہیں، اللہ کی محبت بھی آئے گی، اس میں اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا، دل لگے گا، مزہ آئے گا، یہ بہت سی اس کی برکات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی کہ اس میں یقین آئے گا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، یہ نماز ہے کس کی عبادت، یہ نماز مجھے کس تک پہنچا رہی ہے، اللہ کی طرف۔ لہٰذا یہ اللہ کی عبادت مجھے اللہ کا عابد بنا رہی ہے، اس معبود پر، اس معبود کا عابد بنا کر اس کے ساتھ گویا کہ ہم خود تک پہنچا رہی ہے اس کی محبت میں۔ لہٰذا اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کی یہ کیفیت مل جاتی ہے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ، میں اکیلا نہیں، چاہے رات کی تنہائیاں ہوں، چاہے رات کے اندھیرے ہوں، دائیں بائیں سامنے پیچھے کوئی نہ ہو، لیکن میرے ساتھ میرا اللہ، میں کہیں بھی ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور اس یقین کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ اللہ کی ذات سے ذکر کی برکت سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے تو اس چیز کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ پوری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو اللہ سے بندہ مایوس نہیں رہتا۔ آج ہم مسلمان بظاہر مسلمان ہیں لیکن اللہ مہر کرنا ہے ہم پر، ہم الحاد کی طرف بھی نکل رہے ہیں۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ کسی خدا کو نہیں ماننا، کسی رب کو نہیں ماننا، یہ الحاد ہے۔ اور مسلمان آج کا وہ الحاد کی طرف جا رہا ہے۔ کیسے؟ مایوس ہو گئے، بار بار نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں لیکن اللہ سن دیا، اللہ قبول نہیں کر رہا، میں وظیفے پڑھ رہا ہوں لیکن کچھ مل تو رہا کچھ نہیں، مجھے شیخ نے یہ کم دیا، یہ ضرور دیا، یہ وظیفہ دیا، یہ تعلیم دیا، اثر تو ہے ہی۔ یہ انسان کے دل، ایک سالک کے دل کے اندر بھی وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ سن نہیں رہا، گویا کہ اللہ سے سمیع کا انکار کر رہا ہے۔ اور جب کوئی شخص سے سمیع کا انکار کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی اس صفت کا انکار کر رہا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، صرف سمانیہ حقیقیہ میں ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ جب اس کا انکار ہوگا در حقیقت اللہ کی ذات کا انکار ہو رہا ہوگا۔ اللہ تو ہر ایک کے سن رہا ہے، پتھر میں چھپا کیڑا بھی اس کو پکارے تو اس کو بھی سن رہا ہے۔ ہمارے مشاہد میں تو وہ بزرگ ہوئے حضرت حافظ کی ذوالفقار تھا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمانے لگے کہ میں امریکہ میں تھا تو
تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملے اور وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں اور میری بیوی بچے ایک عجائب گھر میں گئے تھے میوزیم میں، اور وہاں پر ایک بڑا رنگ برنگا کا پتھر پڑا دیکھا۔ ہم بڑے خوش ہوئے اس سے، یہ بڑا خوبصورت رنگ ہے، اس کے نقش و نگار میں خوبصورت ہے۔ ہم نے کئی $1000 کے عوض وہ پتھر خرید لیا۔ اب لے کر جب ہم آئے ہیں گھر تو کچھ دن تو ہمارے گھر میں پڑا رہا، لیکن ایک دن صفائی کرتے ہوئے وہ پتھر کسی نے اٹھایا تو وہ نیچے اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ ٹوٹ گیا۔ پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز پتا موجود تھا، سبز پتا چھوٹا تھا۔ تو میں اور میرے سب گھر والے یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور اللہ کی قدرت پر نہایت قربان ہو گئے کہ اللہ کس قدر عظیم قدرت والا ہے کہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دے رہا ہے، اس کے منہ میں سب پتا موجود ہے۔ تو ہم حیران بھی ہوئے اور رب کی قدرت پر انتہائی حیران ہوئے کہ اللہ کی کس قدر صاحب قدرت ہے۔ تو وہ اللہ جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہو، کیا ہمیں نہیں پہنچائے گا؟ ہمیں اپنی دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر بار کے اندر کیا رزق نہیں پہنچائے گا؟ وہ دے رہا ہے۔ اس نے کتنی زندگی میں، جتنی زندگی ہماری گزر گئی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، کتنے سال رزق دیا ہی تو ہے۔ کون سا بھوکا سلائے گا؟ کون سا آگے بھوکا سلائے گا؟ رزق دے ہی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ رزق دے رہا ہے۔ ہاں، اس کی رزق کے اسباب ہیں، رزق کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اور ان اسباب کو اختیار کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، محنت کرو، کثرت کرو۔ اللہ کی وہ حکیم اللہ کے نبی کے پاس ایک مزدور آیا، صحابی ہے، مزدور ہے، حضور علیہ السلام سے مسافر کیا تو حضور کو ان کے ہاتھ بڑے سخت سے محسوس، ان کی کھال بہت سخت سی محسوس ہوئی۔ حضور نے پوچھا یہ ہاتھ سخت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں، اینٹیں وغیرہ کرتا ہوں، تو میں مزدور ہوں، اس کی وجہ سے یہ ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو پکڑ کے چوم دیا، قربان جائے ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں کو حضور نے چوم دیا۔ حضور نے چوما اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ سب نبیوں نے محنت کری ہے، مزدوری کری ہے، اور کسی نے بکریاں چلائی ہیں، کسی نے لکڑی کا کام کیا ہے، کسی نے لوہے کا کام کیا ہے۔ تو ہر ایک نبی اس نے کسب کیا، ہاتھ سے کام کر کے، محنت کر کے اس نے کمایا ہے اور رزق حاصل کیا ہے۔ تو کس سے رزق حاصل کیا؟ اللہ۔ رزاق کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ تو مایوسی کیسے؟ جب رزق دینے والا اتنا بڑا ہو تو پھر اللہ سے مایوس تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج مسلمان مایوس ہو رہا ہے اللہ سے، تو اس مایوسی کی وجہ سے الحاد پیدا ہو رہا ہے۔ تو اسی الحاد کی وجہ ہے کہ آج لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں، نام تو مسلمانوں والا ہے، لیکن اگر ان کے طور و اطوار دیکھے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دین سے دور ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے آس پاس ہے، وہ معکم اینما کنتم، اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو کبھی اللہ سے مایوس وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ مایوسی کو ختم کرنے کے لیے یہ ذکر ہے، یہ ذکر، یہ مراقبہ اسی لیے ہے کہ انسان کی سوچ کے اندر اللہ سما جائے، اللہ کی قدرت سما جائے، اور جب اس کی قدرت سما جائے گی تو اس کا ہر حکم بھی سما جائے گا۔
حالت نزاع ہوگی اس وقت بھی شریعت مستحضر ہوگی، شریعت کے حکم اس کو مستحضر ہوں گے کہ میرا اللہ کا حکم کس معاملے میں کس وقت کیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ جنگی یرموک کا واقعہ ہے کہ وہ زخمی تھے اور زخموں کی وجہ سے میدان جنگ میں گرے ہوئے تھے کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے پانی پلانے کے لیے کچھ صحابہ اور کچھ تابعین پھر رہے ہیں، تو ان کی آواز ہے پانی۔ جب یہ پانی پلانے والا ان کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی۔ حضرت اکرمہ وہ فرمانے لگے مجھے ضرورت تھی، پہلے اس کو پلاؤ۔ پانی پلانے والا دوسرے کے پاس گیا تو ابھی اس کو پانی پلانا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور صحابی کی پانی کی آواز ہے پانی۔ اس نے کہا اس کو پہلے پلاؤ۔ اب وہ ذرا کافی پاس سے بیٹھا، پانی پلانے والا بھاگا بھاگا وہاں پہنچا، رب کی تقدیر غالب آئی، اس تیسرے صحابی کو جان نکل گئی، وہ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چلو یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، میں دوسرے کے پاس واپس لوٹوں۔ جب دوسرے صحابی کے پاس واپس لوٹا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ جب یہ یہاں پر پہنچا تو اس کو پھر خیال آیا چلو پہلے کے پاس ہی جاؤں۔ جب واپس پہلے کے پاس پہنچا حضرت اکرمہ کے پاس تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ بچپن سے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا سنا ہوا ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، جنگی یرموک کا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ یہ صحابہ حضور علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے اس طرح بن چکے تھے کہ عین حالت نزاع میں بھی انہیں دوسرے کا خیال تھا، انہیں یہ خیال تھا کہ شریعت تو ہم سے مخاطب ہے اور شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تم چاہے خسارے میں رہ جاؤ لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچا کے جاؤ، دوسرے کے لیے خیر چاہو۔ بتائیے آج لوگ بالکل کھٹے کھٹے، بالکل بشاش بشاش، کوئی حالت نزاع نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن کیا دوسروں کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ اکا دکا چند ایک لوگ ہوں گے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ہیں، نہیں تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ بس اس کو مل جائے، دوسرے کو ملے نہ ملے میری برابر ہے۔ کون ہے جو دوسرے کے لیے دعا کرنے والا؟ تو آج ایک مسلمان کا ذوق اتنا کمزور ہو چکا کہ وہ دوسروں کے لیے دعا خیر بھی نہیں کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ ہمیں یہ پرواز نصیب فرمائے اور ایمان نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ان چیزوں کی برکات کا انکار مت کیا کریں۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہمارا یمین و یسار اور ہے اور ان لوگوں کا دوسرا تھا۔ یمین و یسار کا مطلب دایاں اور بائیں ہاتھ والے فرشتوں کے لکھنے کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اور ہیں، اور ان لوگوں کا اور ہے۔ ان کی دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہر وقت نیکیاں لکھ رہا تھا، اور ہماروں کا شاید بائیں ہاتھ سے جو گناہ لکھنے کا فرشتہ ہے وہ ہر وقت لکھ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کی قدر نصیب کرتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بڑا اعلیٰ ذوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کی یہ ایک ذوق نصیب فرما دے کہ ہر لفظ دوسرے کے لیے خیر چاہنے والے، دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے، دوسرے کو کسی طرح تکلیف نہ دے۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا ایک عمل بتایا، فرمایا کہ یہودی اپنے گھر کی دہلیز کو ہر روز صاف کرتے ہیں۔ یہ تعلیم دی، لیکن اس تعلیم دینے کا مقصد کیا تھا کہ جب وہ کرتے ہیں تو تم تو زیادہ مستحق کرو، کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمان ہے۔ جب وہ اپنے گھر کی دہلیز روزانہ صاف کر رہے ہیں تو تم بھی کرو، تو ہم اپنے گھر کی دہلیز کو تو صاف کریں، لیکن ساتھ ایک اور حکم دیا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔
اپنے کسی ہمسائے کو، پڑوسی کو تکلیف نہ دو. ایسا نہ کرو کہ تم اپنے گھر کی دہلیز کو صاف کرتے ہوئے اپنے گھر کا کوڑا ہٹا کر دوسرے کے گھر کے سامنے کر دو. ایسا نہ کرو، دوسرے کو اذیت نہ پہنچاؤ. قربانی کے دن قریب ہیں تو آلائشیں ہوتی ہیں، قربانی کے جانوروں کی واقعات ہوتی ہیں، تو ایسا نہ کرو کہ دوسروں کی گزرگاہ میں پھینکو، اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر ان دنوں میں تعفن اٹھ جاتا ہے، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں کس قدر تعفن ہوتا ہے اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. خال لوگوں کو پرواہ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ بھائی اس قسم کی گندگی کو یا غلاظت کو ہم دوسرے کے محلے میں تو مت جائیں، دوسرے کے گھر کے سامنے تو مت جائیں. یہ فکر ہونا، یہ فکر پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ کس طرح ہوگی؟ دوسرے کے لیے چاہنے والا اگر بنے، جنت کا خود بھی طالب ہو اور اس کے لیے بھی دعا کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز 27 مرتبہ یہ دعا کرے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 27 دفعہ روزانہ یہ دعا کرے، اے اللہ سارے مومنین کی مغفرت فرما، سارے مومن مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما، تو اللہ اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے. 3 نعمتوں میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. دوسری نعمت اس کو یہ ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان کا نیک اعمال جتنے ان لوگوں نے کیے ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں بھی لکھے جا رہے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان کا نیک عمل اس کے اپنے نیک اعمال میں درج ہو رہے ہیں. اور تیسری نعمت اس کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچنے والا جو رزق ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے عطا کرتا ہے. 3 نعمتیں ملی اور ان 3 نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ انسان کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گی. اتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کتنا آسان فرما دیا گیا کہ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ. اے اللہ سارے مومنین مردوں اور عورتوں کی مغفرت کروا، سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کروا. اللہ تعالیٰ نے ایک ذوق نصیب کرنا. میرے عزیزوں یہ بہت اعلیٰ ذوق ہے اور یہ جو تصوف ہے کہ تصوف ہمیں یہی تو یہ ذوق سکھانے والا ہے، شارٹ کٹ راستہ دکھانے والا ہے. یہ شارٹ کٹ ایک راستہ ہوتا ہے شہادت ہے جو کہ سیدھا ہمیں جنت میں پہنچا دیتا ہے. شہید ہوا، شہید ہوتے ہی کام گیا جنت میں. اور ایک ہوتا ہے ولایت کا شارٹ کٹ، اللہ کی دوستی کا شارٹ کٹ. تو اللہ کی دوستی کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو ہر مسلمان کے میل میں صاف رکھے، دوسروں کے لیے دعا کرنے والا ہے، خیر چاہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.